بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج قرآن مجید کے خلاصے کے چھٹے سیشن میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ رمضان مبارک 2024 کا قرآن مجید کا بیان ہے۔ ہم کل سورہ نساء کی آیت نمبر 1 تک پہنچے تھے۔ ہمیں آج اس کے بعد سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ، سورہ نمبر 4 اور سورہ نمبر 5، یہ مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورتوں کے 54 جوڑے، یعنی 108 سورتیں ہیں 114 سورتوں میں سے، کہ جو دو دو کر کے جوڑے بنی ہیں، جن میں مضامین کا ایسا اشتراک ہے کہ بات دو صورتوں کو ملا کر زیادہ مکمل اور واضح طریقے سے سامنے آتی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جس اچھے صالح مسلمان معاشرے کے خد و خال آؤٹ لائنز بیان کیے ہیں سورہ مائدہ میں، اسی کو اپنی انتہائی شکل میں، آخری واضح شریعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے اس پر یہ عہد لیا کہ وہ اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کریں گے، اور اسی کی بنیاد پر وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ تو اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو یہ واضح کر دیا کہ یہ پوری کی پوری انسانیت یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ استعارے میں اگر کہا جائے اس کا کنبہ ہے، وہ اس میں کسی قسم کی شرارت، زیادتی برداشت نہیں کرے گا۔ اور اس میں سب سے پہلی بات اس ضمن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ یتیموں کے حقوق تھے، جو کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور دوسرے لوگوں پر، انسانوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن، زیادتی کر کے، ناانصافی کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو بس اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے ٹھونس رہے ہیں۔ فَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے۔ یتیموں کے مال کی تحفظ اور ان کے سینکٹٹی کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملے کو بیان فرمایا، اس کی طرف متوجہ فرمائے، وہ ہے وراثت کے معاملات۔ وراثت میں بھی بہت گھپلے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، ایک شخص، خاص طور پر اگر وہ مالدار ہے، اس کی ابھی آنکھ بند نہیں ہوتی کہ وہ لوگ کے جو طاقتور ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، وہ سارا مال ہڑپ کر دیتے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کا مال اس کے رشتہ داروں میں کیسے تقسیم ہوگا۔ یہ دو آیات ہیں، اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم ورثاء میں بیان کی ہے،
اس کے بعد مسلمانوں کے لیے مزید کسی جھگڑے میں پڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اس بنیاد پر ہے کہ جو اللہ کے ہاں انسانوں کے لیے فطری طور پر خاندان کا نظام ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں رشتے جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ان کے لحاظ سے اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ وہ اس سے بیان کیے ہیں. لیکن اس میں اتنی ایک گنجائش فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اپنے طور پر پہلے وصیت کے ذریعے سے کچھ کہنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی طے کر دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کسی سے قرض لے کے دنیا سے رخصت ہو جائے تو قرض دینے والا محروم رہ جائے، پہلے اس کا قرض لازماً ادا ہوگا. قانون وراثت کو بیان کرنے کے بعد اور بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن پھر ایک اہم معاملہ جو کسی بھی معاشرے میں لوگوں کے لیے مشکل کا، جھگڑوں کا باعث بن سکتا ہے اور بہت سے لوگ ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ ہے تجارت میں دوسروں کے ساتھ زیادتی سے بچنا. اس اصول کو بتایا، بیان کیا. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ناحق زیادتی کرتے ہوئے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی تجارت ہو کہ جو باہمی رضامندی سے تم کرو. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا مال تم زبردستی لو، کسی کو دھوکہ دو، کسی سے جھوٹ بولو، وغیرہ وغیرہ. باطل طریقے سے زیادتی کرتے ہوئے مال کو دوسرے سے لینا، دوسرے کا مال کھانا، اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آئے مبارکہ کے ذریعے سے ناجائز اور حرام قرار دے دیا. جہاں کہیں کوئی اشتباہ تھا، کنفیوژن تھا، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت کے حکم کے ذریعے سے اس کو بھی واضح کر دیا. مثال کے طور پر سود کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں الجھن تھی. مثال کے طور پر جوئے کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں اشتباہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ یہ بھی اسی طرح سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی کیٹیگری میں آتا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ مال کو باطل طریقے سے کھانا، اس کے بعد قتل کرنے کی ممانعت ایک ساتھ ایک ہی آیت میں کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سا قتل انسانوں کا مال کے گھپلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مالی معاملات میں جھگڑوں کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. یہ اس دنیا کی ایک بڑی انفارچونیٹ حقیقت ہے. مال کی محبت انسان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یوں ایک معاشرہ تباہی سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں یہ بات واضح فرمائی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے چھوٹی برائیاں جھاڑ دیں گے، وندخلکم مدخلا
کریمہ، اور ہم تم کو ایک عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں چھوٹی چھوٹی برائیوں پر بھی پکڑ سکتا تھا، مگر اس نے یہ واضح فرمایا کہ بڑی برائیاں تو معاف نہیں ہوں گی، لیکن چھوٹی برائیاں، وہ جو انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ اس سے ہو جاتی، ماحول کے اثرات کی وجہ سے، کوئی وقتی انسان کے اوپر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، زبان چوک جاتی ہے، کان سے کچھ سن لیتا ہے، نگاہ بھٹک جاتی ہے، لیکن یہ اس کی عادت نہیں ہے، یہ وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 39 تک۔ شرک کرنا، والدین کے ساتھ زیادتی کرنا، رشتہ داروں کی ضرورت کے باوجود ان کو کچھ نہ دینا، اولاد کو قتل کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، مال میں یعنی تجارت میں، لین دین میں گھپلا کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کی ذاتی چیزوں کی ٹوہ میں لگنا، اور تکبر کرنا۔ تو یہ بعض باتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ محض چند باتیں نہیں ہیں، چند اصول نہیں ہیں یعنی احکام کی شکل میں، بلکہ یہ ایسے اصول ہیں کہ جن کے تحت پھر اور بہت سی تفصیلات ہیں۔ سو یہ فرمایا کہ ان سے اگر بچو گے تو جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، سیئات، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے وہ بنیادی تقاضے بیان کیے کہ جو وہ ہم سے چاہتا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، کہ ہم ان کو پورا کریں۔ قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مضامین چند ہیں، بدل بدل کے آتے ہیں، اور انسان کو وہ ایسے یاد دہانی کراتے ہیں کہ انسان اگر قرآن مجید کو بار بار پڑھے، جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس رمضان میں اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم از اول تا آخر قرآن پڑھیں گے، اور جب قرآن مکمل ہو جائے گا دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ زندگی بھر کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کا قرب ملے گا، آخرت کی یاد دہانی ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ امیجن کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بہت سی باتیں نیکی کی، اچھائی کی، اخلاقیات کی بار بار آپ کے سامنے آئیں گی، جس سے بہرحال انسان پھر اس کا کردار، اس کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کچھ ایسی باتیں، احکام ہیں جو بنیادی ہیں، جن کو کہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یعنی اپنا مال ان پر خرچ کر کے ان کی شدید ضرورتوں کو پورا کرو، اور حسن سلوک کرو والجار ذی القربى، اس ہمسائے سے کہ جو رشتہ دار ہے، والجار الجنوبی، اور اس ہمسائے سے بھی کہ جو بیگانہ ہے، جو رشتہ دار نہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، والصاحب بالجنب، اور
ہم نشین کہیں سفر میں ہو اور وہ ساتھ کوئی ہو، اس کا بھی خیال رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات بیان فرمائی کہ آپ کا کوئی کولیگ ہے، آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے، آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں، بس میں، جہاز میں، آپ کے کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان سب سے حسن سلوک کرنا یہ آپ کا دینی تقاضا ہے۔ فرمایا کہ وابن السبیل، اور مسافروں سے حسن سلوک کرنا، جو اس زمانے میں جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ان کے لیے بہرحال ایک کسمہ پرسی کا عالم ہوتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے، اپنے مقامی ماحول کے مقابلے میں بالکل بے بس ہوتے تھے۔ فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور وہ کہ جو تمہارے مملوک ہیں ان سے بھی تم حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کسی اترانے اور شیخی بگارنے والے، اپنے بڑائی کو ظاہر کرنے والے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو بیان کیا، پھر اور باتوں کو بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ہم چلتے ہیں آیت نمبر 54 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا آخری پیغام آ گیا ہے، جس کے آ جانے کے بعد اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے دین کی وراثت اہل کتاب کے پاس تھی، وہ دین کے جو پہلے ان کے سپرد کیا گیا تھا کہ وہ اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک اس کو پیش بھی کریں، وہ اب جو سٹیٹس ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو مل گیا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ وہ لوگ کے جو اہل کتاب تھے ان میں سے بہت سے اس اللہ کے آخری پیغام کو ماننے سے کترانے لگے، اور صرف کترانے ہی نہیں لگے بلکہ مخالفت بھی کرنے لگے، باتیں منانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں ان سے آیت نمبر 54 میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا ان کا یہ رویہ اس حسد کی وجہ سے ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے دیا ان کو جن سے یہ حسد کر رہے ہیں اپنے فضل سے یہ مقام، اس پر وہ حاسد ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یہ بات ہے تو پھر سن لو، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت اور عطا فرمائیں گے، اور ہم ان کو دیں گے ایک عظیم سلطنت۔ یعنی یہ فیصلہ پہلے بھی تھا، پہلے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، اب وہ بنی اسماعیل کو منتقل ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اگر تمہیں قبول نہیں ہے، حسد کرو جو چاہے کرو، اس میں تم اپنا ہی بگاڑو گے، مگر اللہ کا فیصلہ بالکل اٹل اور دو ٹوک ہے۔ جب سلطنت اور امور سلطنت کا ذکر آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جب مسلمانوں کو امور سلطنت ملیں گے تو پھر وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے صحیح طریقے سے۔ چنانچہ وہ اصول بیان کیے آیت نمبر 58 58 اور 59 59 میں۔ فرمایا ان اللہ یامرکم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے اے مسلمانوں، اور یہاں مراد حکمران ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اگر تم انسانوں کے معاملے میں فیصلہ کرو تو یہ فیصلہ عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ جو نصیحت تم کو کرتا ہے وہ خوب کرتا ہے، یعنی اللہ جو بھی بات تمہیں کہتا ہے وہ عمدہ بات ہوتی ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کو سمجھو، اس کی گہرائی میں جاؤ، اس کی حکمتوں کو جانو اور اس پر عمل کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ یقیناً سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بات جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ یہ دو اطاعتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ اللہ خود اس دنیا میں اپنی اطاعت کرانے کے لیے براہ راست نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ پیغمبر کی اطاعت، ان کے لائے ہوئے دین کی پیروی اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر، صاحب اقتدار لوگوں کی بھی اطاعت کرو، یعنی تمہارے معاشرے میں انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ جب تمہارے ہاں جو بھی طریقہ طے ہے اس کے مطابق کوئی حکمران بن گیا ہے تو اب اس کے خلاف بغاوت یہ جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ سو اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اولو الامر منکم، اپنے میں سے جو اولو الامر ہیں، جو صاحب امر ہیں، فیصلہ کرنے والی اتھارٹی ہے، جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، تم نے ان کی بھی اطاعت کرنی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ کہو جی کہ ہم نے سرخ بتی پر نہیں رکنا۔ یہ کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں؟ یہ لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ آپ نے سرخ بتی پر رکنا ہے۔ یہ اولو الامر منکم کی اطاعت ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اولو الامر منکم چونکہ انسان ہیں اس لیے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ پھر اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی پھر ایسا نظام میں ارینجمنٹ ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے کہ جو اختلاف عوام الناس کا حکمرانوں سے ہے وہ کہیں عدالت میں قاضی کے پاس جائے اور اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے جو دین ملا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور اسی سے امید ہے کہ انجام بھی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 69 پر۔ یہ بتایا کہ یہ جو اس وقت کشمکش جاری ہے اہل ایمان اور کفار کے درمیان، اور کچھ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں منافق بھی شامل ہیں، تو یہ واضح کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کی اطاعت کریں گے جیسا کہ میں نے گزارش کی، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ جو ایسا کرے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی جنت پائے گا۔ لیکن دیکھیے کہ یہاں جو جنت کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو ساتھ ہوں گے ان کے اللہ نے جن پر انعام کیا. یعنی وہ جو سورہ فاتحہ میں دعا ہے جو تم کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ انعام کرے گا، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی کہاں ہوں گے؟ جنت میں. یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نبی، صدیق، شہداء اور صالح لوگ. نبی اللہ کے چنے ہوئے بندے جن پر وحی آتی ہے، صدیق جو سچے، اتنے سچے، سچائی کو جاننے والے، ماننے والے کہ پیغمبر کی آواز پہنچتی ان کے کان پر وہ ایمان لے آتے. شہداء جو اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، اتنی گواہی دینے والے کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے. اور عام نیک لوگ کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. سو جو بھی اطاعت کرے گا وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا. فرمایا وحسن اولئک رفیقا، تو کیا ہی اچھے رفیق ساتھی ہیں کہ جو ان کو میسر آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگوں کو خیال ہے یہ دین میں جہاد کی کیا ضرورت ہے، کیا انسان بغیر جنگ لڑے ایک دیندار انسان نہیں بن سکتا؟ دین میں تو آدمی صلح صفائی کی توقع کرتا ہے، یہ جنگ کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ دیکھو اس کی ضرورت پیش آ سکتی. فرمایا آیت نمبر 75 میں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو، جنگ نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یقولون دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب تو ہمیں نکال، من ہذہ القریہ، اس بستی سے الظالمی اہلہا، جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، ہمیں ستا رہے ہیں. تو تم کیوں نہیں ان کے لیے نکلتے اور لڑتے؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور تو ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور تو ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار کھڑے کر. یعنی جب کبھی بھی مظلومانہ کسی بستی میں لوگوں کو، مسلمانوں کو یا کسی اور کو، ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، وہ ستائے جا رہے ہیں، تو پھر مسلمان ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی مدد کو آئیں اور اس کے لیے جہاد کریں. تو جہاد کرنا بعض اوقات اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر دنیا میں ظلم، زیادتی کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. دنیا کو اللہ نے بنایا ہے امتحان کے لیے، اس امتحان کی غرض سے اس نے انسانوں کو آزادی دی ہے. لیکن آزادی جہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے نتیجے میں انسان برائی کے موقعوں کے باوجود نیکی کرتا ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار پاتا ہے، وہاں یہی آزادی ہے کہ جس کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، ظلم، زیادتی پر اتر آتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو وہ جہاد کریں گے. جہاد حکمران ہی کریں گے، عام لوگ ان کا ساتھ دیں گے. اس لیے کہ جو بات پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ اولو الامر منکم، یہ ہیں کہ جو
فیصلہ کن اتھارٹی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، گروپس میں اپنے اپنے طور پر فیصلہ کریں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے بعد اور بڑی زیادتیاں ہوں گی. لیکن یہ جہاد ہے کہ جو لازم ہو جاتا ہے جب صورتحال ایسی ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مسلمان جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی جہاد کر رہے تھے، اور یہ جہاد اس لیے ہو رہا تھا کہ اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے جو اس نے پیغام بھیجا، اس پیغام کو بالآخر اس نتیجے تک پہنچنا تھا. اس پیغام کے ذریعے سے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو وہاں تک پہنچنا تھا کہ جہاں اب اللہ ان کے ذریعے سے اپنے اور پیغمبر کے دشمنوں کو، کفار کو کہ جو دشمنی پر اتر آئے تھے، ان کو سزا دینی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کا انتخاب کیا کہ وہ اس کے آلہ کار بنیں گے، ویپنز بنیں گے، کہ وہ اللہ کے فیصلے کو نافذ کریں، تو اس میں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا. مگر مسلمانوں ہی کے اندر کچھ وہ لوگ تھے کہ جو ڈاواں ڈول تھے، کمزور تھے، کنفیوز تھے، غیر واضح تھے، اور کچھ بالکل منافق تھے، اندر سے کافر تھے. تو جو لوگ کمزور تھے اور جو یہود سے ساز باز کیے ہوئے تھے اور اپنے اندر کے منافقین سے بھی متاثر ہو رہے تھے، اس لیے ان پر یہ بات اچھی طرح واضح نہیں ہو رہی تھی. ان کا دل اس بات پر نہیں جم رہا تھا، ٹھک رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں لڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو منافقت کی طرف مائل تھے یہ تبصرہ فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ ٹھیک طرح سے ایمان نہیں لا رہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا، آیا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف، بہت تضاد پاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، چنانچہ اس کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ایسے معلوم ہوگا کہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے تو وہ یہ محسوس کریں گے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کئی سالوں پر پھیلے ہوئے ایک عمل کے نتیجے میں ساتھ ساتھ کتاب بھی پیش کر رہا ہے اور اس کتاب میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا انسان آپ لے لیں، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، انسانوں کی سوچ میں ارتقا آتا ہے، فرق آتا ہے، موقف بدلتا ہے. جان بوجھ کر دھوکہ دینے کے لیے نہیں. انسان انسان ہے، انسان ایسے ہی سیکھتا ہے دھیرے دھیرے. یہ اللہ ہے کہ جس کا علم مکمل ہے، ہر خطا سے پاک ہے. وہ جب بھی کوئی بات کرے گا وہ اپنے ان اصولوں کے مطابق کرے گا کہ جو طے شدہ ہے. تو آپ جب قرآن پر پڑھیں گے اور یہ محسوس کریں گے اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو آپ کا اس بات پر اطمینان ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات حیرت سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے درمیان منافق کہاں سے آ گئے؟ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ بھئی اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت تضاد دیکھتے. اب جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے تضاد،
تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے لانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تدبر کر کے، غور کر کے. مسلمانوں کو بھی اللہ کی طرف سے یہی تلقین ہے، قرآن پر غور کرو، قرآن کو سمجھو. جب تم قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے اور اس پر غور کرو گے تو تب تم پر یہ بات منکشف ہوگی کہ تو اللہ کا کلام. بھی تو نہ جانے کہاں سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے. نہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ یہ بات حدیث میں بیان ہوئی. ایک حدیث میں بات جو بیان ہوئی ہے اس سے بعض ذہین لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ بات کہیں کہ جو قرآن کی بات کے خلاف ہو؟ قرآن تو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ لیتدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اس کے بعد آئیے جناب آیت نمبر 93 93 پہ، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ یہ جو آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہنے کا اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیشہ رکھنے کا بعض لوگوں کو، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کون مجرم ہے، اپنے ذہن کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے. چنانچہ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس کسی نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا جہنم، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اور وہ اس پر لعنت کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذابًا عظیما، ایک بڑا عذاب، ایک بڑی سزا. یعنی ایک انسان کو قتل کرنا، یہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. یہاں مومن کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے اس میں اصل میں بات جہاد کی ہو رہی تھی ان لوگوں کے خلاف کہ جو اللہ کے پیغمبر کا انکار کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کے ہاں سزا طے ہے اللہ کے رسول کے دشمنوں کی، وہ ان پر نافذ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے واضح فرمایا کہ یہ جو جنگ کے نتیجے میں لوگ مر رہے ہیں یہ اللہ کی سزا ہے. یہ مسلمانوں تم نہیں قتل کر رہے، بلکہ اللہ قتل کر رہا ہے. فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا بدر میں، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. یہ وضاحت اس لیے ضروری، یہ وضاحت اس لیے ضروری، قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ قتل کرنا غلط ہے تو پھر قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر کہیں اس طرح سے لوگ مارے جا رہے ہیں تو وہ تو اصل میں اللہ کے رسول کے انکار کے نتیجے میں اللہ کی سزا ہے جو ان پر نافذ کی جا رہی ہے. اس کے بعد آئیے جناب اس بات کی طرف کہ آدمی کو یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایسے ماحول میں رہنے پر مطمئن ہو جائے کہ جہاں وہ دین پر عمل نہ کر سکے، جہاں اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے، اور وہ محسوس کرے کہ گناہ کرنا اس کے لیے مجبوری ہو گئی. اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہے ایک صاحب ایمان کے لیے
کہ وہ وہاں رہے، اسے وہاں سے ہجرت کر، اس لیے کہ یہ ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا کہ جی میرا تو ماحول ٹھیک نہیں تھا تو میں کیا کرتا. ماحول ٹھیک نہیں تھا تو آپ کو اپنا ماحول بدلنا ہوگا. فرمایا آیت نمبر 97 میں، 97 میں، ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایکسپریشن قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، جانوں پر ظلم کرنے کا، ان لوگوں کے لیے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور یوں وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے سوائے اپنے آپ کے. فرمایا کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو قالو فیما کنتم، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں تھے، واٹ واز رانگ. قالو، وہ جواب دیتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے، بے بس تھے، یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں تھا. قالو، تو وہ کہتے ہیں یا کہیں گے فرشتے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کرتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ ہجرت کو لازم قرار دے دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ سنایا اور یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کا پھر یہ حال ہوگا کہ جب وہ مریں گے تم سے یہ سوال پوچھا جائے گا. اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان لوگوں کے کہ جو کمزور تھے، مرد، بوڑھے، عورتیں، بچے، لا یستطیعون حیلۃ، وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی وہ راہ پا سکتے تھے. ان کے لیے بہرحال یہ وعید، یہ وارننگ نہیں ہے. اس کے بعد آئیے جناب، یہ جہاد کا ذکر ہے، اور اس جہاد میں مسلمان نکلے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں یا کوئی اسی طرح کی کوئی مہم ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، مشکلات ہیں، آسانیاں ختم ہو گئی ہیں، تو اب نماز کا کیا ہوگا؟ نماز بھی اس طرح سے تو نہیں پڑھی جا سکتی جیسے کہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے. تو فرمایا کہ آیت نمبر 101 میں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین پر سفر کرو چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو قصر کر لو. تم پر کوئی گناہ نہیں، یہ مطلب ہے کہ کر سکتے ہو. یہ نہ جانے ہمارے ہاں کیا قرآن مجید سے بے اتنائی ہے کہ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین قرآن سے نہیں حدیث سے سیکھا ہے. سنا نہیں آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قصر کرنی لازم ہے، آپ سفر میں ہیں تو آپ کو قصر کرنی ہے. بھئی آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تمہیں اجازت ہے اس کی. بہتر یہی ہے کہ پوری پڑھو، لیکن اگر مجبوری ہے، سفر میں، سفر کی حالت میں تم سے پوری نہیں پڑھ سکتے، پڑھی جا رہی، تو تم قصر کر سکتے ہو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. وہ دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے ان کے اوپر حملہ کر دو. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم سفر میں کیوں کرتے ہیں جہاں یہ خطرہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس بیان میں جو بات الفاظ میں آئی ہے اسی سے
نتیجہ نکال کر، انفرنس ڈرا کر کے ان چیزوں پر بھی اپلائی کر دیا، ان حالات پر کہ جہاں خوف ہی سے ملتا جلتا یا خوف ہی کی طرح کوئی اور فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان پوری نماز نہیں پڑھ پاتا. یہ ان کے لیے. ہمارے ہاں تو عجیب بات ہے کہ بس وہ آپ نے ذرا سا ٹریول کیا تو یہ کہا جی کہ اب لازم ہو گیا کہ آپ قصر کریں. وہ اتنی ان نیچرل بات لگتی ہے. اور بھائی میں لاہور سے کراچی جاتا تھا تو اپنے گھر میں تو بہت سے کام کاج ہوتے تھے، وہاں جا کے بالکل مہمان ٹھاٹ سے آدمی رہتا ہے، کسی ہوٹل میں رہ رہا ہے، کسی کے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نماز آپ قصر کر رہے ہیں. تو عجیب و غریب قسم کا ہمارا دین ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پہ غور کرنے کا کبھی تجربہ نہیں کیا. فرمایا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، بے شک یہ کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 103 میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو تم یاد کرو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے. یعنی نماز تو ایک فارمل طریقہ ہے، لیکن اللہ کو یاد جب کام وام کر رہے ہو تو تب بھی کر سکتے ہو، تو وہ کرتے رہو، ذکر کثیر کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کر دی گئی ہے اس کے اوقات میں. یعنی اس کے ٹائمنگز ہیں نماز کے کہ جن میں تمہیں نماز لازماً پڑھنی ہے. یہ ٹائمنگز ہم کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، آپ کے سنت سے، معاف کیجیے گا اسوا نہیں بلکہ سنت، اسوا تو سنت پر عمل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے اس کو کہیں گے. ہمیں معلوم ہوا اس کی ٹائمنگز کیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ جو اور جگہوں پر بھی واضح فرمائی کہ یہ جو قرآن مجید تمہارے پاس آیا ہے یہ محض تلاوت کے لیے نہیں آیا. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی بالحق، حق کے ساتھ، واضح، کلیئر اور سچائی بیان کرنے والی. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو بما اراک اللہ، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے تمہیں دکھایا. اس قرآن کے مطابق یہ کتاب ہے جو فیصلہ کرتی ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور جو بدعہد لوگ ہیں ان کے حمایتی ہرگز نہ بنو. اس کے بعد آیت نمبر 116 میں وہی بات بیان کی کہ جو پیچھے آیت نمبر 48 میں بیان کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور وہ معاف کر دے گا اس سے کم تر جس کے بارے میں چاہے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں بلینکٹ معافی ہے، وہاں بھی ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ قتل کرے گا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. لیکن لوگوں کے ہاں بعض اوقات بعض گناہوں میں کچھ گنجائش ہوتی ہے ان کے حالات کی وجہ سے، ان کی اپنے گناہ کرنے کے بعد کیفیت کی وجہ سے. بھائی توبہ کر لی پھر تو ویسے ہی معافی مل گئی، لیکن آدمی توبہ تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہے، اس کے حالات ایسے ہیں. لیکن فرمایا وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا. یعنی شرک کے لیے آدمی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. میں اس میں گزارش کروں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ لوگوں کہیں کہ جو مثال کے طور پر بت پرست ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ فیصلہ اللہ کرے گا. کوئی بت پرست ہو یا قبر پرست ہو، وہاں اگر بتوں کو سجدہ ہو رہا ہے تو یہاں قبروں کو سجدہ ہو رہا ہے. ہم شرک کو کنڈیم کریں گے، ہم شرک کرنے والوں کو توجہ دلائیں گے. ہم ان لوگوں کو بھی توجہ دلائیں گے کہ جو شرک کرنے والے، قبروں پر سجدہ کرنے والوں کے فینز ہیں. تو خدا کا خوف کرو یار، اللہ کو جواب دینا ہے تم نے. مطلب اتنی بے حسی، اتنی بے غیرتی کہ خدا کے علاوہ اوروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ جذباتی طور پر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب تو ہم کہیں گے.
لیکن کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے. اس لیے یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ جس نے شرک کیا وہ کیا کر رہا تھا، اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی. کیا وہ واقعی اسی شرک میں مبتلا تھا کہ جو کنڈیمنیبل ہے، یا وہ کنفیوز تھا، وہ حالات سے متاثر تھا. کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال یہ بات کہ ہم دوسروں کو جہنمی قرار دیں، یہ ہمارا پریروگیٹو، ہمارا رائٹ نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ایک غلط فہمی ہے جو اہل کتاب کی بھی ہے اور مسلمانوں کی بھی، اس کو دور فرما رہے ہیں. اہل کتاب ہوں یا مسلمان ہوں، مذہبی لوگوں کی ذہنیت ایک ہی ہوتی ہے اگر پیغمبر موجود نہ ہو اور پھر بعد میں بگاڑ آ جائے. فرمایا کہ لیسا بھی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں نہ تو تمہاری آرزویں پوری ہوں گی، نہ اہل کتاب کی آرزویں پوری ہوں گی. یعنی یہ آرزو کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم یہودی ہیں، چونکہ ہم عیسائی ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. من یعمل سوءا یجزا بھی، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز، نہ کوئی مددگار. اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 126 پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ 176 تک یہ سورہ مبارکہ چل رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اصل میں آپ سمجھیے کہ 4 ان سوالوں کے جواب ہیں کہ جو سوال سورہ مبارکہ کے اصل مضمون یعنی 126 آیت تک پڑھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. اس میں پہلا جواب جو ہے وہ آیت نمبر 127 میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ تم سے عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس سوال اصل میں یہ تھا کہ یہ جو عورتیں ہیں جن سے کہ ہم اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ یہ یتیموں کی مائیں ہیں، بھلا کیا ان کو بھی ہمیں مہر دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں دیا اور یہ فرمایا کہ ہاں، ان کو بھی مہر دینا ضروری ہے. یہ اس وجہ سے تمہارے لیے مہر دینا معاف نہیں ہوگا کہ یہ تم نے نکاح کیا ہے کسی خاص حالات میں، ایک یتیموں کو دیکھ بھال کے لیے ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت. جو نکاح ہے وہ نکاح ہے، وہ ہر حال میں اپنی شرائط کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے وہ اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے. یعنی منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آخر مانتے تو ہیں نا، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو ان کے معاملے میں معاف کیجیے گا یہ 135 سے شروع ہوگا یہ مضمون، ان کے بارے میں ذرا نرم گوشہ اختیار کرنا چاہیے. یہ کیا ضروری ہے کہ ان کے بارے میں سختی کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا، آیت نمبر 135 سے مضمون شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 136 میں، کہ ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر کہ جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، اور ان کتابوں پر بھی کہ جو اس نے نازل کی اس سے پہلے. اور جو انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا، کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے گا، اس نے گویا کہ تمام پیغمبروں کا انکار کر دیا. تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا ہے. ظاہر ہے اگر حق واضح نہیں ہوا تو پھر تو
ان سے مل کر پہلے حق واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت نمبر 153 سے تیسرے سوال کا جواب شروع ہوا، جس میں اہل کتاب یہ سوال کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی نشانی نازل ہو یا کوئی ایسی کتاب ان کے لیے نازل ہو کہ جو ان پر واضح کر دے کہ یہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتارو۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تم اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، تو ان کو ان کے پاس ان کی اس زیادتی کی وجہ سے کڑک نے آدھا پوچھا۔ پھر نہایت واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے نہایت واضح حجت عطا کی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ ایک نہایت ہی بیکار سوال ہے، اور یہ محض نہ ماننے کے ہیلے بہانے۔ سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 176، وہ ایک اور سوال کا جواب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا، جو اصل میں آیت نمبر 11 میں جو قانون وراثت بیان ہوا ہے اس سے سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال ایسے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے اولاد بھی ہے اور اس کے والدین بھی، تو والدین دونوں کو 1/6 حصہ ملے گا، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو والدہ کو 1/6 ملے گا۔ والد کا حصہ بیان تو نہیں کیا گیا، لیکن وہ واضح ہے کہ بقیہ 2/6 والد کو ملے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو، اولاد تو نہ ہو لیکن اس کے بہن بھائی ہوں، تو پھر والدہ کو 1/6 ملے گا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ والد کو بھی 1/6 ملے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب صورتحال وہی ہو گئی کہ جو اولاد کی صورت میں والدین کی تھی، یعنی بہن بھائی بھی اولاد ہی کی جگہ رکھ دیے جائیں گے، ان کو وہی حصے ملیں گے کہ جو بیٹوں بیٹیوں کے حصے تھے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ایسا تھا کہ وہی اس کو سمجھ سکتا تھا کہ جو گہرائی میں اتر کر غور کرے، عام لوگوں کے لیے اس کو جاننا چونکہ مشکل تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں آخر میں اس بات کو واضح کیا کہ اصل میں اب بہن بھائی اولاد کی جگہ لے لیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی وہ قریب رشتہ دار جو جیسے بہن بھائی ہیں۔ اگر کوئی شخص مرے، اس کے کوئی اولاد نہ ہو، اس کے ایک بہن ہو، تو اس کے لیے اس کے ترکے کا نصف ہے، جیسا کہ بیٹی کا ہے، اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا، یعنی پورے کا وارث ہوگا جیسے کہ بیٹا ہوتا ہے، اگر اس کے بہن کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر کئی بہن بھائی مرد عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہی میں پڑ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ